نہیں ہے وہ گھر میں نہیں رہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا لیا, اس میں گوشت رکھ کے آپ نے ایک ساتھی کو بلایا تاکہ یہ لے جا کے فاطمہ کو دے دو, اس لیے کہ 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت تھا تو اس وقت میں آپ علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اپنے ابا کی تکلیف دے کر دل سے رونے لگی, دکھڑا رونے لگی, واہ کر واہ بتا ہے میرے ابا کی تکلیف. حضور بہت آپ پر بہت بیماری کا اثر تھا, آپ کو بہت تکلیف تھی اس وقت میں بخار کی. ان کی زبان سے نکلا واہ کر واہ بتا ہے میرے ابا کی تکلیف. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے غم مت کر, اب اس کے بعد کبھی تیرے ابا کو تکلیف نہیں آئے. پھر قریب بلا کے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت رونے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر قریب بلا کر کہا, پھر کچھ ارشاد فرمایا تو وہ مسکرانے لگے. آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات میں سے حضور کی پاکیزہ بیویوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا نے آپ سے کیا کہا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ بیٹی میں اس بیماری میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو جو یہ معلوم ہوا کہ آپ دنیا سے جا رہے تو پھر حاشا غم ہو گیا, رونے لگ گئی. پھر تھوڑی دیر بعد قریب بلا کے کہا کہ میرے پورے گھرانے میں سب سے پہلے تو اطمینان ہو گیا کہ چند دن کی جدائی پھر اپنے ابا کے پاس چلے جائے. تو آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے پردہ فرمایا. جب آپ علیہ السلام کی اولاد دنیا سے گئی, آپ کے تینوں لڑکے دنیا سے گئے تو کفار بڑے خوش ہوئے, غیر ایمان والے بڑے خوش ہوئے, مکے والے اور دوسرے لوگ بھی کہ اب ان کا خاندان ختم ہو گیا, اب ان کا خاندان نہیں رہے گا, سب ختم. اولاد چلتی ہے بیٹے سے, اب ان کی اولاد ہی نہیں ہے تو اب ان کا خاندان کہاں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا خاندان آپ کی بیٹی سے چلایا, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے چلایا. آپ سوچ کے دیکھیں اللہ نے ایسی برکت دی ہے اس خاندان میں کہ دنیا میں کسی خاندان میں کی برکت نہیں. اب اگر کوئی ملک ہے ایسا یا کوئی صوبہ یا کوئی شہر یا کوئی محلہ ایسا ہے جہاں کوئی سید نام کا آدمی نہ رہتا ہو, سید نام کا کوئی گھرانہ نہ رہتا ہو, ایسا کوئی ہے؟ ہر محلے میں ہے, ہر بستی میں ہے, ہر شہر میں, ہر صوبے میں, دنیا کے ہر ملک میں سید خاندان رہتا ہے, سید خاندان رہتا ہے. سید خاندان کون ہے؟ اللہ کے نبی کا خاندان. تو یہ اللہ نے دکھایا کہ دنیا والے تو یہ سمجھتے تھے ان کا خاندان ختم ہے, اللہ نے خاندان چلایا, برکت دے کے دکھائی اس خاندان. ایک سید خاندان کی کوفہ میں عورت سید خاندان کی تھی, بڑی تنگیوں میں تھی, وہ کسی اور علاقے کی تھی, کوفہ آئی تھی. اس کے ساتھ یتیم بچے تھے, اس کے چھوٹے بچے تھے, اس کا وہ خاندان اپنا خاندان بھی ختم ہو گیا, بڑے پریشان ہو کے کوفہ آئی. اب لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی مدد کرنے والا, ساتھ دینے والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 ہیں پورے شہر میں, ہر آنے والے مسافر کا ساتھ ہے. تاکہ ایک مسلمان ہے, دوسرا مجوسی ہے, آپ کی پورا کرنے والا نہیں, مسلمان غیر مسلم ہے, ایک مسلمان ایک مجوسی ہے. اب وہ مسلمان کے پاس گئے, جا کے اس نے اپنے حالات سنائے, جب تنگیوں میں, تکلیفوں میں, حالات میں ہے, اور سید گھرانے کے ہم پریشان ہیں. تو اس نے ایک کہہ دیا کہ جو بھی آتا ویسے بولتا ہے کہ سید ہے بولتے, سب ویسے بول کے آتے, جاؤ جا کے کہیں اور جا کے راستہ تلاش کر لو, کوئی نہیں ہے تمہارا. اب وہ تو بیچاری آ گئی ہے. اب یہاں سے سیدھے وہ گئی اس مجوسی کے گھر.
اور اس سے بھی کہا کہ تنگی میں حالات میں تکلیف میں اور سید گھرانے کی تو اس نے بہت خوشی سے استقبال کیا اپنے پاس رکھا ہوا ادھر سے دوسرے دن یہ دوڑا بھاگ کے آیا ہے جو مسلمان کا سفیر تھا جس نے پہلے اسے بھیج دیا تھا دوسرے دن دوڑا آیا اور آ کر اس مجوسی سے کہا کہ وہ جو جس گھرانے کو تم نے رکھا ہے اسے واپس کرو مسلمان ہمارے ساتھ رہیں گے اس نے کہا کہ اب نہیں ہوگا واپس جاؤ اس نے کہا کہ میری ایمان کا مسئلہ ہے دلوں سے اور اس نے بتایا کہ اب نہیں ہوگا کچھ اور جو ہوگا تھا ہو گیا ہے ادھر کیا ہو گیا تجھے وہ کہنے لگا کہ یہ تو آیا تھا میں نے ان کو بھیج دیا رات میں جب سویا ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے میری بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا قیامت میں مجھ سے سفارش سے کیا امید رکھتے ہو قیامت میں تمہاری کیا سفارش کروں میں تم نے میرے گھرانے کو بھیج دیا تو مجھے دور کر دیا اللہ کے نبی نے اس گھرانے کو واپس کر دو میری ایمان کا مسئلہ ہے وہ کہنے لگا کہ جس وقت میں تمہیں باہر کر رہے تھے اس وقت میں آقا نے مجھے قریب کیا ہے اور میں راستے میں مسلمان ہو گیا آگے اس گھرانے کی عزت اس گھرانے کے احترام سید پر ذمہ نے کیا کہ اس کا احترام اس کی عزت رکھے یہ سید گھرانے کے سادات خاندان ہے بیٹیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا گھر والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا بیوی کو شوہر کا حق سکھایا شوہر کو بیوی کی ذمہ داریاں شوہر سے کہا کہ بیوی سے کہا کہ یہ تمہارے بڑے ہیں یہ تو جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے کر کے لایا ایک صحابہ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ حکم دے ہم سجدہ کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ یہ پریشانی کسی کے سامنے جھکائی نہیں جا سکتی صحابہ نے کہا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے سامنے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے میاں کے سامنے سجدہ کرے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہا ہے اپنی ساری کمائی اپنی ساری ذمہ داریاں لگا رہا ہے لیکن اللہ نے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں نہ شوہر کے نہ نبی کے نہ کسی اور کے سامنے سجدے کی اجازت اتنا بڑا مقام بتایا شوہر کا مثال دے کر سمجھو اور یہ حکم دیا عورت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب عورت اطاعت زوجها اطاعت بعلها خلت خمسها واطاعت بعلها تدخل من اي ابواب الجنه شاءت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان لائی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتی ہو نماز روزہ زکات اللہ نے کہا کہ یہ بحث اللہ کے احکام کی پابندی کرتی ہو اس پر کہ ایمان لائی اپنے آپ کی حفاظت کی اپنی عزت کی حفاظت کی اپنے شوہر کی اطاعت کی اللہ کے احکام کو پورے کیے قیامت میں ایسی عورت کو اللہ کھڑا کریں گے حکم دیں گے تدخل من ای ابواب الجنت شاءت جنت کے 8 دروازے ہیں باب الصدقہ ہے باب الصوم ہے باب الریان باب الصوم ہے روزے کا دروازہ صدقے کا دروازہ نمازوں کا دروازہ الگ الگ دروازے 8 دروازے جنت کے عورت کو اللہ حکم دیں گے کہ 8 دروازے ہیں اوروں کو تو ایک ایک دروازے سے جانے کا حکم ہوگا کہ وہ اللہ کس دروازے سے حکم دیں گے وہاں سے جائے گا تو کثرت سے نماز پڑھے گا نماز کے دروازے سے جائے گا کثرت سے صدقہ کرے گا بہت زیادہ صدقے خیرات کرتا ہے وہ صدقے کے دروازے سے جائے گا جو کثرت سے روزے رکھتا ہے روزے کے دروازے
से जाएगा, लेकिन ऐसी औरत आदमी जिसने ज्यादा ना जिम्मेदारी पूरी की, ज्यादा नहीं है। ईमान लाई, अपनी ऐसा इज्जत तो की लड़ी मनाना हिफाजत शर्म की, आती है। अपने शौहर की इताअत की, अहकाम की पाबंदी की है। अल्लाह ताला इसे खड़ा करके हुक्म देंगे कि जन्नत की आग करवा दे, तेरा दिल जिस दरवाजे से जाना चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो। वो अपने आंखों दरवाजे से दाखिल होने के लिए मुस्तैद है। औरत को समझाया कि तुम्हारे ऊपर अपनी मियाँ का मुसलसल है, और मियाँ को समझाया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी घरवाली का कितना हक है। ये तुम्हारी घरवाली है, इसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। अपने माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा, खानदान को छोड़ दिया, अकेली तुम्हारे घर आ गई। पूरा खानदान छोड़ के तने तन्हा अकेली वो तुम्हारे घर आई, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी ने खत्म विदा के मौके पर आपने फरमाया, देखो तुमने अल्लाह का नाम लेके औरत को अपनी जिंदगी में दाखिल किया है, अल्लाह का नाम लेके निकाह के जरिए से अपनी जिंदगी में लाए हो, इनके ऊपर जुल्म मत करो, इनको मत तकलीफ दो, इनको मत सताओ। ये कमजोर हैं, इनकी कमजोरी के साथ इनको लेके चलो, और कमजोर के साथ अल्लाह होते हैं। कमजोर को सताओगे, अल्लाह तुमसे अल्लाह तुम्हें सजा देंगे। उसके लिए कमजोर को मत सताओ। औरत कमजोर है, उसकी कमजोरी के साथ लेके चलो, उसके मिजाज में टेढ़ापन है, उसके टेढ़ेपन के साथ लेके चलो। कभी उसके जुमलों से तकलीफ होगी, कभी उसकी बातों से तकलीफ होगी, कभी उसके हरकतों से तकलीफ होगी, उसे बर्दाश्त करके चलो। तो शौहर को हुक्म दिया कि अपने घर वालों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे। एक अंग्रेज ने हुजूर की सीरत पर किताब लिखी, उसने सबसे पहले लिखा उसने कि अल्लाह के नबी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी की इज्जत की बुनियाद ये है कि उनके घर वाले उनके अच्छे अखलाक की तारीफ कि आदमी के अखलाक घर से मालूम होते। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। तुमने सबसे अच्छा वो है जो घर वालों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपने घर वालों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारता हूँ। घर में आते हशाद प्रचार चेहरे के साथ अल्लाह के नबी आते, हंसमुख चेहरे से घर में आते। घर में आते 3 जिम्मेदारियां रहती, आप अलैहिस्सलाम 3 काम फरमा देते घर में। एक घर में आते घर के कामों में साथ देते, कपड़ा फटाए कपड़े को सीधे आप रखते, कोई घरेलू काम बाकी है उससे पूरा करते, गुलाम नौकर है उसे लेके आटा गुंदवाते बैठते, आटा गुंदवा के देते औरतों को पकाने के लिए, घर के कामों में साथ देते। और दूसरा, घर वालों को वक्त देते। अल्लाह के नबी की आदत शरीफा घर वालों को वक्त देने की थी। मुस्तकिल शमाइल तिर्मिज़ी एक बड़ी किताब है हदीस की, उस किताब में शमाइल है आप अलैहिस्सलाम के खास आदतें। उसमें लिखा है आप अलैहिस्सलाम के घर वालों को किससे कहानियां सुनाते, गोबर वाला ही वाले हैं, मिसाल दे दे, इनके साथ बैठे, इनको वक्त दें। सुबह से आपके इंतजार में है, आपके लिए उन्होंने खाना तैयार किया है, कपड़े तैयार किए, आपके बच्चों की तालीम और तरबियत की है। अब घर में लोकल जवान वो जिंदगी में एक ही अरमान होती है पता लोकल लेना पड़े बात करें उसे दिल में मोटे आदमी आए हैं, मोटे दिमाग। जितनी बेशर्मी की बात होगी, बेहयाई की बात कहें कि घर आके मर्द फोन लेकर रखा हुआ है, कौन सी इंसानियत है ये? वो तो सुबह से तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए और आके तुम फोन लेके बैठे हुए हो। फोन से शादी की आपने, अरे फोन से औलाद कर लो, फोन से शादी हुई आपकी, सुबह से शाम तक फोन में बैठे हो और वो बेचारी तुम्हारे इंतजार में, तुम्हें कोई इंतजार नहीं कि शौहर मेरी तरफ मुतवज्जे होगा, बात करेगा और आप फोन में बैठे हुए हैं। ऐसे औरत के लिए भी वो फोन में न बैठना कभी भी, मियाँ वो आपके लिए थक के आया है, धूप में लगा है, अपने आप को थकाया है, बड़ी मशक्कतों से दिन गुजार के आया है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है,
ہے، یہ تو جانور بھی نہیں کرتے کہ اپنوں کے ساتھ ایسا پرایا پن کر لیے. یہ گھر میں یہ ضابطہ بنا دینا کہ مرد گھر آ جائے اس کا فون کوئی لا کے نہیں دے گا، اور جب تک مرد گھر میں ہے گھر کا ذمہ دار گھر میں کوئی فون استعمال نہیں کرے گا. سب مل کے بیٹھو، ایک اچھی زندگی ہے، میاں بیوی ماں باپ بیٹا بیٹی، ایک بہترین زندگی ہے. یہ سب چھوڑ کے الگ الگ بیٹھو، کون سی انسانیت ہے یہ؟ آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مقصد ہے ہم اپنی گھریلو زندگی اچھی بنائیں، بتائیں مادری سبق اپنے گھر میں اچھی زندگی بھائی بچے ماں باپ کو وقت دے، ماں باپ بچوں کو وقت دے، میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دے، تو پھر یہ گھر جنت بنے گا، یہ گھر پاکیزہ بنے گا. ایک میں ہمدردی درد تکلیف ایک دوسرے کا محسوس کرنے کا مزاج جائے گا. اس سے یہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ کی گھر والوں کو وقت دے. تیسرا آپ علیہ السلام گھر میں آرام بھی فرماتے عبادت بھی کرتے. آپ بھی گھر میں کچھ عبادت کا ماحول بنایا، آرام بھی کریں، گھر میں کچھ لوگ عبادت کے لیے بھی آپ کو خالی کریں. تو یہ تین کام سے آپ علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں گھر آتے تو آپ یہ کام فرماتے، گھر والوں کا ساتھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے. اور پھر بھی جو ہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں وقت دیتے اور آپ علیہ السلام اسی طریقے سے آرام بھی فرماتے، گھریلو ذمہ داریاں بھی کرتے. تو اس کے لیے آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ اپنے گھروں میں وقت دیں گے، بچوں کو وقت دیں گے، بیوی کو وقت دیں گے. سیرت مبارکہ اسی لیے بیان کی جاتی ہے، سیرت مبارکہ کے قریب اپنی زندگی کو لائیں. جال بڑھیں گے. انسانوں کی زندگی وہ جانوروں کی طرح گزر رہی ہے. صرف اور صرف ایک ہی زندگی ہے جو انسانیت سکھاتی ہے، وہ زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے جو انسانیت سکھاتی ہے. ساری دنیا والے کہتے ہیں کہ آج ہم یورپین کلچر پر آئے، مغربی تہذیب پر آئے. سکھا رہے ہو یورپین کلچر میں لوگوں کو بنانا چاہتے ہو، یہ ناقص ہے، ادھورا ہے، یہ ناکام ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے، نہ عورت کی عزت ہے، نہ مرد کے لیے کوئی پاکیزہ زندگی ہے، سب گندگیاں بھری ہوئی ہیں. جتنے بھی لوگ آپ کو زندگی دکھائے سب گندگیاں دکھائے. پاکیزہ زندگی صرف اور صرف پیغام محمدی میں ہے، تہذیب محمدی میں ہے. ساری دنیا سے ایک ہی بات کہتے کہ آپ تہذیب محمدی پر آ جاؤ، تہذیب محمدی پر آ جاؤ گے تو آپ کو دنیا میں کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تہذیب محمدی کسے کہیں گے؟ تہذیب محمدی لائف اسٹائل کہ اپنی زندگی کا اپنی زندگی بدلے، اپنی طرز زندگی آج انگریز کے طرز پر رکھے، اپنا لائف اسٹائل اپنی زندگی کا طرز زندگی دنیا کو بنا لے. آپ سب کو چھوڑیں، اپنا لائف اسٹائل اپنا طرز زندگی کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے کے اسٹائل پر ہو. اسٹائل کو ہم کہتے سوچتے ہیں اسٹائل کا لفظ ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو طریقہ کہتے ہیں، اسی کو طرز کہتے ہیں کہ اس کے مطابق آئے. ہم انگریزوں سے لفظ سنا تو خوش ہو کر اٹھا دیے، اگر اللہ کے نبی کے پاس سنتے تو سنت کا نام سنتے چھوڑ دیتے. وہی تو اسٹائل ہے حضور کے اسٹائل کا. آپ کا چہرہ ویسا بنے، آپ کا لباس ویسا بنے، آپ کا چال ڈھال ویسا بنے، آپ کی بول چال ویسی بنے، آپ کے بال ویسے رکھے، آپ کے زندگی کا ہر طرف ہر طریقہ ویسے اس طریقے پر بنایا. تو کہیں گے چلنے پھرنے والا بھی دیکھ کے ہمیں کہیں یہ ہے محمدی. حضور کے زندگی پر اپنی زندگی گزارنے والا، حضور کے درس پر اپنے آپ کو سنوارنے والا، حضور کے سچائی پر اپنی سچائی بنانے والا، حضور کے سنت پر اپنے طریقے کو لانے والا. تو یہ سیرت مبارکہ کے ان جلسوں کا مقصد ہے. یہ جلسوں کا مقصد نہیں کہ بیٹھے سنے اٹھ کے چلے گئے. سیرت مبارکہ کے جلسوں کا مقصد ہے کہ ہماری زندگیاں بدلتی نظر آئیں.
ہماری زندگیاں سیرت پر آتی ہوئی نظر آئے, ہمارے گھر سیرت پر نظر آئے, عورتیں سیرت پر اپنی زندگی لائیں, بچوں کو زندگیاں سنائے, بچوں کو پاکیزہ زندگی سکھائیں, مرد اپنی زندگی کو بدلے, گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارے, ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرے. تو پھر یہ جلسوں کا فائدہ ہوگا, یہ جلسے کامیاب ہوں گے. اور اس کے لیے آپ بھی نیت کریں, انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی گزاریں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر گزاریں گے, آپ علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. آپ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو دل جان سے محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو, ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے بھائی. اللہ سب کو قبول فرمائے, برکت نصیب فرمائے, ترقی نصیب فرمائے. درود سے ہی پڑھیں, دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ